السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا رونا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے۔ جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مردان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خامد رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے تو پھر دونوں اپنے ہی گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ بیوی کی گود۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ اور ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہوا ہے۔ جس کتاب بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پر ہی ہو، پبلک پیلس پر ہو۔ وہ ان لفظوں پر بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوری۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔
10 گناہگار عورتیں، نمبر 1 بے پردہ عورت، تیز زبان والی، نمبر 3 کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، ہر وقت موت مانگنے والی، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تھینکس فار واچنگ۔